اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها اور ردوها. اے ایمان والو، اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو اس سے بہتر انداز سے جواب دو. ایک علمی موضوع لیا ہے کیونکہ میرا مجمع میرے ساتھ چلتا ہے، تو مجھے اندازہ یہ ہے کہ میرے سننے والے ہوں گے. 8واں برس ہے آپ کے کراچی میں. آپ کے پاس پہلے محرم پڑھ رہا ہوں، لیکن میرا 4واں-5واں سال تو ہے، مجھے یہاں یاد نہیں اس ممبر سے. تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں کا حسن سماعت بہت بلند ہے، جتنی محبت سے آپ لوگوں نے مجھے سنا ہے. تو اب یہاں اللہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اگر تمہیں کوئی سلام کرے فحیوا باحسن منها، تو اس سے بہتر انداز سے جواب دو. اور ردوها، بہتر نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنا ہی سلام لوٹا دو جتنا سلام کرنے والے نے پیش کیا. اگر کوئی کہے، مسلمانوں نے یہی لکھا السلام علیکم، تو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اگر کوئی رحمت اللہ بھی کہتے تو جواب میں کہو وبرکاتہ. اور اگر کوئی پورے کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور کچھ نہیں آتا تو اتنا ہی جواب دے دو. اب پیغمبر اسلام اتنا نہیں کرتے تھے، پہل کرتے تھے سلام میں. کہیں پہ بھی کوئی کہیں جاتے تھے پیغمبر تو آپ پہل کرتے. کچھ لوگ چھپ کے کھڑے ہو جاتے تھے. پیغمبر فرماتے ہمیشہ میں سلام میں پہل کرتا ہوں، تو میں آج چھپ کے کھڑا ہو جاؤں گا مسجد کے دروازے کے پیچھے اور پیغمبر کو پہلے سلام کر دوں گا. تو پیغمبر آتے ہی اس کا نام لے کے کہتے وہ دروازے کے پیچھے والے. اسی محبت سے سنتے رہیے گا، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. تو پیغمبر ہمیشہ سلام کا جواب دیتے اور ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تاکہ کبھی تکبر کا شائبہ نہ آئے. کئی لوگوں کو یہ گھمنڈ ہوتا ہے لوگ مجھے پہلے سلام کریں. بھئی کوئی نبی اور آل نبی سے تو افضل نہیں ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اچھا دیکھیں، ایک اور فقہی مسئلہ سن لیجئے. سلام کرنا مستحب ہے، واجب نہیں. کچھ لوگ تو پہنچ گئے. سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب. ایک مسئلہ ایام فاطمیہ اپنی ہی مجلس سے یہاں پہ پیش کر رہا ہوں. بہت سے چہرے نظر آ رہے ہیں، پہنچ جائیں گے. میں نے اسی ممبر سے ظاہراً پیش کیا تھا کہ بہت سے افراد سے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا مقام یہ ہے، وہ خطا پہ نہیں ہو سکتے. تو کتاب کا نام ہے الامامۃ والسیاسہ. عربی میں کتاب کا نام ہے الامامۃ والسیاسہ، اردو میں بھی ترجمہ امامت و سیاست. لکھنے والے ہیں ابن قتیبہ دینوری. یہ شیعہ نہیں ہے، یہ نہیں کہوں گا کون ہے، شیعہ نہیں ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی 2 افراد آئے جناب سیدہ کی بارگاہ میں، مولا نے پہلے منع کر دیا. وہ سارا مجمع لے آئے، دروازے پہ آگے کہ نہیں، ہم نے سنا ہے سارے مدینے میں بات پھیل گئی، سیدہ ناراض ہیں، تو ہم ایک مرتبہ بات کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں سیدہ ناراض ہیں. تو بی بی نے کہا میرا بستر کا رخ اس طرف رکھ دیجئے تاکہ ان کا چہرہ نظر نہ آئے. یہ نہیں کہ یہ نہ دیکھ سکے، میں تو برقعے میں ہوں، میں ان کا چہرہ نہ دیکھوں. تو دونوں نے آنے کے بعد الامامۃ والسیاسہ میں ہے کہ السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، بنت رسالت، آپ پہ سلام. بی بی نے جواب نہیں دیا. آدھا مجمع پہنچ چکا، آدھا انگلی پکڑ کے لے کے جاؤں گا. بھئی ابھی میں نے بتایا کہ سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب. یا تو یہ کہنے والا کہ وہ خطا نہیں کر سکتے، سر پہ قرآن رکھ کے کہو ہمت ہے، تو یا تو یہ کہہ دے کہ سیدہ مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے،
یا تو کہہ کہ سیدہ مسئلہ نہیں جانتی تھی، یا پھر مان سیدہ انہیں مسلمان نہیں مانتے. چلتے رہیں گے میرے ساتھ. مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو. مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو. وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. جسے جسے بھی کہو مانیں گے رضی اللہ. جسے جسے بھی کہو مانیں گے رضی اللہ. ہماری شرط یہی ہے بطول راضی ہو. نعرہ حیدری 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 حیدری. توجہ ہے. ابھی ابرار بھائی نے ربائی پیش کی ہے. میں نے اسے اپنے انداز سے کہا تھا اگر میرا بھی سننا چاہے. یہ اب آپ لوگوں کی عقیدت نہیں، اپنی عقیدت پیش کر رہا. جملہ سوشل میڈیا پہ انسان سے پہلے پہنچ جاتا، بڑی مصیبت ہے یہ آج کل. تو یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ عزیزان کرام سب جگہ آپ نے شاید پڑھ لیا ہو سوشل میڈیا پہ کہ میں اپنے آپ کے نہیں بحث کر رہا. مومنین کا رتبہ بہت بلند ہوتا ہے. تو اب میں ایک ادنا سا خادم اہل بیت ہوں. میں اپنے متعلق کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو صحابہ کے قدموں کی خاک پہ نہیں سمجھتا. میں اپنے آپ کو نہیں، اپنے آپ کو صحابہ کے قدموں کی خاک نہیں سمجھتا. لیکن ایک شرط ہے کہ سیدہ ان سے راضی ہیں. لیکن اگر سیدہ راضی نہ ہو تو میں انہیں اپنے پاؤں کی خاک نہیں. توجہ میرے ساتھ رہے گی. پورے کے پورے افراد میرے ساتھ رہیے گا. میں نے زیارت کے عنوان سے متعلق کو پیش کرنا چاہا کہ زیارت جب آپ پڑھ رہے ہوں تو پورا یقین ہونا چاہیے میں زیارت کر رہا ہوں. اور اگر یہ یقین نہ ہو کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں تو یہ تو یقین ہونا چاہیے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اب جنوں کو سنیے گا یہاں پہ. اب 5ویں امام کی زیارت عاشورہ ہے جس کی میں نے کل فضیلت کو پیش کیا. مجھے آج کچھ فضائل کے ایسے رخوں کو پیش کرنا ہے وقت کے اندر. مسئلہ یہ ہوتا ہے، میں نے کہا کہ میں ایک مشورہ پڑھ کے آ رہا ہوتا ہوں، دوسرے کے لیے پہنچنا ہوتا ہے. کل ہم 1 گھنٹے کے بعد پہنچے وہاں پہ. 12 بجے ممبر ملا اور موسم آپ کے کراچی کا آپ کو خود معلوم ہے کہ تھوڑی سی بارش ہو جائے تو پورا شہر روکنے کے لیے کافی ہے. یہ رحمت پروردگار بعض کا زحمت بھی بن جاتی ہے. اب میں پیش کر رہا ہوں مطالب کو. تو یہاں پہ 5ویں امام نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے عبداللہ کے بابا، آپ پہ سلام ہو. سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. السلام اسم من اسماء اللہ، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام سلام ہے. قرآن میں آیا ہے سورہ حشر میں. اور سرور کائنات نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ معراج پہ کیا ہوا، کیا دیکھا؟ اور تفصیلات بہت زیادہ. کہا اللہ نے مجھ سے کلام کیا. تو کہا اللہ نے کس لہجے میں آپ سے کلام کیا؟ میں نے تو کچھ پڑھائی نہیں ہے ابھی. تو کہا یہ میں نے بھی اللہ سے پوچھا. گھبرا کے سن رہے ہیں حضرات.
بہت گھبرا کے. تو کہا میں نے بھی خالق سے سوال کیا کہ جب ایک مرتبہ جبرائیل رک گئے, میں آگے چلا گیا, میں نے پیچھے مڑ کے کہا جبرائیل تعال آئیے. کہ لو دنوت انملة لاحترقت, اگر میں ایک پور برابر آگے بڑھوں تو جلا دیا جاؤں گا. نہیں حضرات, میں مجمع سنے گا. تو کہا لو دنوت انملة, میں اگر ایک انگلی کے پور کے برابر آگے بڑھ جاؤں نا لاحترقت, تو جلا دیا جاؤں گا. پروں کا لفظ نہیں ہے, آپ کے لیے خاص طور سے پروں کا لفظ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے, میرے پر جلا دیے جائیں گے. نہیں, لاحترقت میں جل جاؤں گا. اس سے آگے سدرۃ المنتہا ہے. اس سے آگے سدرۃ المنتہا ہے. جب جناب موسیٰ گئے تھے نا وادی مقدس میں, تو قرآن میں ہے اللہ نے کہا یا موسیٰ فخلع علیک یا موسیٰ انک بوادی المقدس طویٰ, اے موسیٰ نالین اتار دیجئے. اب آپ وادی مقدس میں آ گئے, یہاں جوتوں کے ساتھ نہیں آتے. اب سمجھ میں آیا ہم زری پہ. اب اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا فخلع علیک یا موسیٰ, اے موسیٰ نالین اتار دیجئے. آپ وادی مقدس میں ہیں. جناب موسیٰ بغیر نالین کے وادی مقدس میں گئے, ریگستان تھا. سدرۃ المنتہا ہے. اور آپ کے دل میں دلوں کے بھید جانتا ہوں. میں نے دل میں اضطراب دیکھا, میرا حبیب تنہائی میں مضطرب ہے. پھر میں نے دل میں جھانکا تو آپ کے دل میں سب سے قریب علی کو پایا. میں نے علی کے لہجے میں کلام کیا, میرے حبیب کو اپنائیت ہو.
توجہ ہے؟ اس محبت سے سن رہے ہیں، سنتے رہیے گا. اب جہاں جہاں دور دور تک مجمع ہے، مجھے کل بتایا کہ اتنی بارش کے باوجود دور دور تک لوگ تھے، دروازہ بند کرنا پڑا. آج بھی میں دیکھ رہا ہوں لوگ کھڑے ہیں. جناب سید آپ کی زحمتیں قبول فرمائیں. سنیے گا انشاءاللہ کچھ فضائل پیش کرنا چاہ رہا ہوں، آج خود میں بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں. تو وہاں صحابہ سوال کر رہے تھے، عام لوگ نہیں تھے، اور ان میں بھی کچھ ایسے تھے جن کا علی کا نام سنتے ہی کچھ ایسے تھے چہرہ کھل اٹھتا تھا علی کا نام سنتے، کچھ ایسے تھے کہ چہرے اتر جاتے تھے. اب پیغمبر کیوں علی کے فضائل وہاں سنا رہے تھے صحابہ کو؟ چاہیے رہے تھے جو خوش ہو رہے ہیں انہیں اور خوش کر دوں، اور جو جل رہے ہیں ان پہ ایسی برق گراؤ جل کے راکھ ہو جائے. میں آپ کی محبت تک نظر کر رہا ہوں. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں کلام کیا. کہا اللہ نے کچھ کہا یا رسول اللہ؟ کوئی پیغام بھیجا؟ کہا بہت چیزیں. کہا کوئی خاص بات؟ تب صحابہ کا مجمع، پیغمبر نے فرمایا اللہ نے خدیجہ کے لیے سلام بھیجا. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. بھائی مجھے آپ کا پتہ نہیں، لیکن مجھے اس حدیث سے ایک بات سمجھ میں آ گئی. وہ تو کہتے ہیں نا ساری ازواج برابر ہیں. مجھے اس حدیث سے سمجھ میں آیا اوروں کا کچھ پتہ نہیں، لیکن خدیجہ وہ ہیں جنہیں اللہ سلام بھیجے. اللہ نے سلام بھیجا ہے. خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ نے سلام بھیجا. تو جناب خدیجہ پردے میں بیٹھی تھی. جانتے کہ جناب خدیجہ نے کیا جواب دیا؟ کہ ان اللہ هو السلام، بے شک کہ اللہ ہی سلام ہے. ومنہ السلام، اسی سے سلام آتا ہے. وإلیہ یرد السلام، اور پلٹ کے اسی کے پاس چلا جاتا ہے. ارے جو اللہ کے سلام میں جواب دے وہ خدیجہ ہے. آج بہت سے بحث کر رہے ہیں کون کون رضی اللہ ہے، تو سارے مسلمانوں نے خود لکھ کے درخواست دی ہے کہ جب بھی صحابہ کے نام لو تو کہو رضی اللہ عنہم، اور ازواج کے نام لکھو تو کہو رضی اللہ عنہا. کسی بھی زوجہ کا نام لو تو کہو رضی اللہ عنہا. میں بھی یہی مانتا ہوں ساری ازواج ہے رضی اللہ عنہن یا عنہا. عنہن جمع، عنہا ایک، تو ساری ازواج ہے رضی اللہ عنہا، اللہ ان سے راضی ہو. اب آگے اس کی مرضی، راضی ہو نہ ہو. بہت پیارے انداز سے سن رہا ہے بھئی، اسی طرح چلتے رہیے گا. جملہ مکمل نہیں ہوا، آپ نے اتنے پیارے انداز سے سنا. تو اب سارے مسلمانوں نے پارلیمنٹ میں، پنجاب کی پارلیمنٹ میں درخواست دی ہے کہ کسی بھی زوجہ رسول کا نام آئے تو کہو رضی اللہ عنہا. میں بھی یہی مانتا ہوں ازواج رسول کو کہو رضی اللہ عنہا، سوائے حضرت خدیجہ کے، وہ ہے علیہ السلام. میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے سلام بھجوایا. نعرہ حیدری. صحت و سلامتی علامہ صاحب کے لیے بآواز بلند صلوات. توجہ ہے؟ جس محبت سے سن رہے ہیں اسے سنتے رہیے گا. تو عزیزان گرامی، اب جناب سیدہ کے، جناب خدیجہ الکبریٰ کے لیے اللہ نے سلام بھجوایا ہے، اور اوروں کا جناب سیدہ سے، جناب خدیجہ الکبریٰ سے کوئی تقابل نہیں. اچھا ازواج رسول کا دم بھرنے والے، اور بلکہ ازواج رسول نہیں کہتے، امہات المومنین، قرآن نے بھی کہا
اور اب تو امہات المومنین کا بھی لفظ استعمال نہیں ہو رہا. امی, وہ کہتے ہیں اپنائیت محسوس ہو. اچھا ایک ہی امی کیوں نظر آتی ہیں؟ تیرہ ہیں, تیرہ مائیں ہیں نا, توجہ بھائی, تیرہ مائیں ہیں تو چلے 12 مدینے کے بعد 12 تھیں مدینے سے پہلے, اور جب رسول خدا دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت 9 تھیں, کل 13. ان میں سے ایک جناب خدیجہ, اور جب تک ان کی زوجیت میں رہے تو کسی سے شادی نہیں کی. پوچھا یا رسول اللہ ان کی موجودگی میں کبھی شادی نہیں کی, ان کی موجودگی میں 11 اور, تو ان جیسی کوئی نہیں تھی. توجہ, بس ایک ہی قصور ہے جناب خدیجہ کا, ان کے داماد ہیں علی. بغض علی کا اور نکالا جناب خدیجہ سے جاتا ہے. تو جانے کے نامی توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. تو اب اللہ نے جناب خدیجہ کے بہت زیادہ مقامات, بہت رتبہ بیان کیا اور بہت ان کی منزلت. اور میں کچھ اور پڑھنا نہیں چاہ رہا, آپ حضرات نہ جانے کیا پڑھوانے کے موڈ میں ہیں, میں سمجھ رہا ہوں آپ کی نیت ہے. مضمون میں پتہ نہیں کیا جو ہے وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں, آپ حضرات پھر مجھے ایک طرف تو اب یہاں آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. میں آج کچھ جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں, انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ اگر آپ نے یہ اگر کسی سے سنے بھی ہوں تو میرے ہی جملے ہیں, کسی سے بھی سنے ہوں. مجھے پتا ہے نا, تیاری میں نے خود کی ہے. جب کسی اور سے سن کے نہیں پڑھ رہا ہوں تو پھر میری ہی ہے, کسی اور سے سنی ہوگی تو میری سنی ہوگی تقریر یہ آپ نے. فیضان کرام اب یہاں السلام علیکم یا عبداللہ, بڑے بڑے بزرگ علماء دنیا سے چلے گئے, علامہ طالب جوہری خدا علی اللہ مقامہ و نور اللہ مرقدہ, ان تمام کے تمام جو ہمارے علماء اسی ممبر سے مجالس پڑھتے رہے اب نہیں رہے, ان سب کی خوشنودی کے لیے, ان کی بلندی درجات کے لیے باواز بلند صلوات. ائمہ نے جناب سید الشہداء کو سلام کیا تو کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے عبداللہ کے بابا, آپ پہ سلام. جناب سید الشہداء کے ہر بیٹے کا نام ہے علی, لیکن ہر امام نے آپ کو سلام کیا تو کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے عبداللہ کے بابا. اور جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو پیغمبر نے کہا کنیت ہے حسین کی ابو عبداللہ, عبداللہ کے بابا. تو اب علماء نے ایک بحث کی ہے, یہ نماز ہی کے بعد امام حسین کو سلام کیوں اتنی تاکید ہے, اور وہ بھی السلام علی الحسین نہیں, کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین, اے عبداللہ کے بابا حسین آپ پہ سلام. میں جملہ پیش کرنے لگا ہوں, مجھے مجمع کی توجہ چاہیے, کچھ لوگ پہنچ گئے, سارے مجمع کی توجہ. اب یہ 5ویں 6ٹھے امام کا جملہ, اے ابو عبداللہ حسین آپ پہ سلام, اے عبداللہ کے بابا, یہ نماز کے بعد کیوں مستحب ہے, واجب نہیں ہے, مستحب ہے کہ کربلا کا رخ کر کے امام حسین کو ضرور سلام کرو. کہا مولا مجھے پوری زیارت نہیں آتی, کہا نہ آئے, کسی کو سلام نہ کرو, ہر نماز کے بعد حسین ابن علی کو ان الفاظ سے ضرور سلام کرو, السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. یہ نماز ہی کے بعد کیوں, کہ کسی بھی عبادت کے بعد سلام کر لو, کبھی بھی سلام کر لو, بلکہ مستحب ہے. گھر میں آؤ تو حسین کو سلام, گھر سے جاؤ تو حسین کو سلام. کہ کیوں, کہ پھر جاؤ گے تو سفر میں برکت ہوگی, آؤ گے تو گھر میں برکت ہوگی. چلیں گے سارے چلیں گے اسی محبت کے ساتھ. تو کہا یہ نماز ہی کے بعد کیوں, کہ کیونکہ نماز ہے عبادت. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے عبداللہ کے بابا آپ پہ سلام. نماز ہے عبادت, نماز پڑھنے والا ہے عبداللہ.
اب قیامت تک آنے والے ہر عبداللہ کے باپ کا نام. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب اگر کوئی حسین کو سلام نہ کرے تو سمجھ لو ناخلف بیٹا ہے. ناخلف بیٹے کو آگ کر دیا جاتا ہے. جسے حسین آگ کر دے وہ جہنمی. چلیں گے؟ اس کے فوراً بعد کہا السلام علیکہ یبنا رسول اللہ. اے رسول اللہ کے بیٹے آپ پہ سلام ہو. یہاں کہا رسول اللہ کے بیٹے، نبی اللہ کے بیٹے آپ پہ سلام ہو. تو اب پیغمبر جب سے نبی و رسول ہیں تب سے حسین ان کے فرزند ہیں. کب سے نبی و رسول ہیں پوچھ لیتے ہیں. آپ خود فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. جب آدم ابھی آب و گل کے پردے میں نہا تھے میں اس وقت بھی نبی تھا. جب آدم کی مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. بحار الانوار کی جلد نمبر 16 پہ جہاں جس صفحے پہ یہ حدیث لکھی ہے نا رسول خدا کی کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، اسی کے اگلے صفحے میں بھی مولا مشکل کشا کا بھی فرمان لکھا ہے. آپ کی حدیث بھی ہے کنت ولیا. وآدم بین الماء والطین. پیغمبر فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا. مولا نے کہا میں اس وقت بھی ولی تھا. ولی تھا، علی نہیں ولی تھا. اگر کہتے نا میں اس وقت بھی علی تھا تو کوئی کہتا ہاں شاید منصب نہ ہو. مولا نے کہا نہیں، تب بھی ولایت رکھتا تھا. وَكُنْتُ وَلِيًّا وَآدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ. اب یہاں پہ آپ نے رسول خدا کے بیٹے کو سلام کیا. میں آج رسول خدا کے کچھ فضائل پیش کرنا چاہ رہا تھا، اگر سننا چاہیں تو. اب یہاں ختم مرتبت کے بدن مطہر میں، جسد مطہر میں، اس جسم اطہر میں 24 معجزات لکھے ہیں علماء نے. حق الیقین میں علامہ مجلسی نے، بہار میں اور اصول کافی میں، بہت سی جگہوں پہ یہ حدیث ہے. زیادہ گرمی تو نہیں محسوس ہو رہی؟ چلیں گے نا؟ جسد مطہر میں رسول خدا نے جو معجزات دکھائے ہیں وہ 1000 سے زیادہ، لیکن جو جسم مبارک میں معجزات تھے وہ 24 تھے. سارے نہیں پڑھوں گا کیونکہ وقت بھی نہیں. جسم مبارک میں 24 معجزات. کون کون سے؟ علماء نے لکھا جلیل جلیل معجزات کہ بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب پیغمبر کے سامنے آتا تھا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا. سننا چاہیں گے تو پڑھوں گا. سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا. پیغمبر کا جو قد مبارک تھا وہ بے تکا لمبا نہیں تھا، بہت ہر چیز میں متوازن تھے. اس کے باوجود بھی بلند قامت سے بلند قامت صحابی. ایسے بھی صحابہ تھے جو اونٹ کو بغیر بٹھائے سوار ہو جاتے. ایسے صحابہ تھے بغیر اونٹ کو بٹھائے، بہت اونچے اونچے قد والے. وہ بھی پیغمبر سے چھوٹے نظر آتے تھے. یہ زندہ معجزہ پیغمبر کا تھا. سر سے لے کے گردن تک چھوٹے نظر آتے تھے. خالق کو یہ منظور نہیں تھا کہ کوئی ان سے اونچا نظر آئے. نہیں ہے مجمع. اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ کوئی میرے حبیب سے اونچا نظر آئے. اب اگر فتح مکہ پہ پیغمبر کسی سے کہیں کاندھوں پہ آ جاؤ تو خالق اس کا مطلب ہے سنیں گے.
بس بھائی میں نے 24 کہے تھے بھی تو پہلا معجزہ پڑھا. تو کہا بلند قامت سے بلند قامت آدمی آپ سے چھوٹا نظر آتا تھا. دوسرا معجزہ, آپ اگر سنگریزے بھی ہاتھوں پہ رکھتے تو وہ تسبیح کرنے لگتے تھے. پتھروں کو بھی پتہ چل جاتا تھا میں محمد کے ہاتھوں پہ ہوں. بار بار کہتے الحمدللہ, بار بار کہتے سبحان اللہ. تو سارے مسلمان کہتے ہیں پیغمبر کے ہاتھوں پہ پتھر بھی آئے تو تسبیح کرے. او مسلمانوں, ایک مرتبہ پتھر ہاتھ پہ آئے تو اسے چومنے لگو, مقدس سمجھو, اس کی تعظیم کرو. یہ پیغمبر کے ہاتھوں پہ آیا تھا, اور وہ جو آل ہاتھوں پہ پلی. چلتے رہیں گے. دوسرا معجزہ. تیسرا معجزہ کہا کہ بھئی اب میں ترتیب یاد نہیں رکھوں گا, جلدی جلدی چلتا رہوں گا. کہا آپ کے منہ مبارک, پیغمبر کے بال نہیں کہا جاتا منہ مبارک, فارسی کا لفظ ہے منہ, وہی اس کو اردو میں آپ دیکھیں کہتے ہیں منہ مبارک. آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں زیارت کرائی جاتی ہے, جہاں جہاں منہ مبارک لے جاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے ہیں, اس میں سے خوشبو آتی ہے, اور اگر کوئی ہاتھ پہ رکھ کے دعا مانگ لے دعا قبول ہو جاتی ہے. اور ابھی بہت سے ممالک کے اندر, جارجیا میں نہ جانے کہاں کہاں منہ مبارک کی زیارت برآمد ہوئی. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں آن لائن, شیشے کے اندر رکھا, اور سڑکوں پہ لوگ رو رہے تھے. تو میں دیکھ رہا تھا تو کہا کیا ہے؟ کہا یہ رسول خدا کے بال ہیں. میں نے کہا سلام ہے مسلمانوں پہ, ماننے پہ آتے ہیں تو بال کو مان لیتے ہیں, اور نہیں ماننے پہ آتے تو آل کو نہیں مانتے. اسی محبت سے چلتے رہیے گا. معجزات کہا جسم مبارک کے اندر بعض اوقات رسول اسلام ریت پہ اور کچے پہ پاؤں رکھتے تھے تو آپ کے قدم مبارک کے نشان نہیں بنتے تھے, اور بعض اوقات چٹانوں پہ آپ قدم رکھتے جاتے تھے, نشان بنتے جاتے تھے. پتہ نہیں کہاں ہے. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ, یہ آپ ریت پہ چل رہے ہیں یا اوپر؟ ہمارے نشان بن رہے ہیں, آپ کے پاؤں کے نشان نہیں بنتے. کہا مجھے پورا اختیار ہے اپنے قدموں پہ کہاں کہاں نقش پا رہے, کہاں کہاں ان کے نشان نہ رہیں. جس محمد کو قدموں کے نقش پہ اختیار ہے, کیا اسے دلوں پہ اختیار نہیں ہے؟ بس بھائی اب انہوں نے کہا کہ اور کیا کیا معجزات ہیں. کہا آپ کے لعاب دہن میں اثر ایسا تھا کہ اپنا لعاب دہن کسی بیمار کو لگاتے اسے شفا مل جاتی, اور اگر کبھی کھارے پانی میں لعاب دہن ڈال دیتے میٹھا ہو جاتا. اور صحابہ تبرکاً آتے تھے, یا رسول اللہ بیمار ہوں, میرے ہاتھ پہ لعاب دہن ڈال دیجیے اور میں اسے پی لوں گا. میں کیا کہوں, لاہور والے ایک صاحب نے نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا. مجھے تعجب ہے ان کی عقلوں پہ. ماننے پہ آتے ہیں تو لعاب دہن کے اثر اتنے مان لیتے ہیں, اور خون کا اثر ماننے کو تیار نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اب سنیں گے کب پیغمبر کے بدن سے خوشبو آتی تھی, جہاں سے گزر جاتے 1 سے 2 دن تو خوشبو آتی رہتی تھی. مشرکین و کفار بھی سونگ کے بتاتے تھے لگتا ہے محمد گزرے. ایسی خوشبو کسی پھول میں نہیں, کسی عطر میں نہیں جیسی محمد کے بدن سے آتی ہے. اب حدیث قصہ کے جملے سمجھ میں آئے کہ دونوں شہزادے کہہ رہے ہیں یا اماں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ. مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے. پیغمبر کی خوشبو خاص تھی,
پیغمبر کی خوشبو خاص تھی، صرف ان میں اور ان کی آل میں تھی. صحابہ بھی سونگ کے بتاتے تھے یہ محمد کی خوشبو، یہ علی کی، یہ حسن کی، یہ حسین کی. اور مسلمانوں میرا تیرا کام کیا؟ صحابہ ان جیسے نہیں. ٹائم ختم ہو گیا. 2-4 معجزات دلیلی پیش کر دوں. اب ایک اور 3 معجزات، 4 معجزات، چلے 3 کے اوپر تو نہیں، میں چلے وہ کہہ رہے 5 یا 4 جتنے بھی، اب جتنے پیش کر سکا جلدی لی. ایک ام المومنین بتاتی ہیں پیغمبر کی پیشانی سے خاص نور نکلتا رہتا تھا. پیغمبر کی پیشانی سے نور ساطع تھا مسلسل. وہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ دن میں ہم سوئی اگر کھو دیتے تھے، تلاش کرنے سے نہیں ملتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے. تو صحابہ نے کہا اے اماں جان، دن کی روشنی میں جب آپ کو سوئی نہیں ملتی تھی تو آپ رات کا انتظار کیوں کرتی تھی؟ تو انہوں نے کہا نادان، رات میں پیغمبر گھر میں آتے تھے. سنیے گا کہ رات میں پیغمبر تشریف لاتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا؟ کہ پیغمبر کی پیشانی کے نور میں دن میں کھوئی سوئی رات میں مل جاتی تھی. اتنا نور تھا پیغمبر کی پیشانی میں کہ دن میں کھوئی سوئی رات میں مل جاتی تھی. او مسلمانوں، ملاؤں کی نہ ماننا، ماں کی مان لو. محمد نور تھے. وقت نہیں ہے، پتہ نہیں. عرش والے بھی اسے عقدہ کشا کہتے ہیں. عرش والے بھی اسے عقدہ کشا کہتے ہیں. در پہ جھک جھک کے نبی صلی اللہ کہتے ہیں. احمقو اس کو بشر کہنے سے پرہیز کرو. احمقو اس کو بشر کہنے سے پرہیز کرو جس کے داماد کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں. نعرہ حیدری. بھائی ٹائم ہو گیا، میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. تو پیشانی سے ایک نور نکلتا تھا. ایک اور سن لیجئے، آخری معجزہ. وقت نہیں ہے کہ مجھے اگر وہاں خدا گواہ ہے اگر وہاں نہ پہنچنا ہوتا ملیر میں پڑھتا رہتا. وہاں پہ اس طرح سے پانی کا حال ہے کہ مجمع جس طرح سے کھڑا ہوتا ہے، مجھے بات کا ترس بھی آتا ہے کہ خواتین بچوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئی ہیں. ایک معجزہ سن لیجئے، پورا خون جگر دے رہا ہوں. جب پیغمبر سفر میں خیمے نصب کیے جاتے تھے، سو جاتے تھے، تو پیغمبر کی عادت تھی بالکل سیدھا سوتے تھے. سیاہ رنگ کی چادر اوڑھ لیتے تھے اور ایسی چادر اوڑھتے تھے کہ سر سے لے کے پاؤں تک اپنے بدن کو ڈھانپ لیتے تھے. لیکن پھر بھی جب صحابہ آتے نا تو دیکھ کہتے تھے یہ رسول خدا سو رہا ہے. توجہ کہ یہ رسول خدا سو رہے. حتیٰ مشرکین کہتے تھے یہ محمد سو رہا ہے. تو پوچھا جناب خدیجہ نے تم پہچانتے کیسے ہو؟ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. میسرہ سے پوچھا تھا. میسرہ پتہ کیسے چلتا ہے جب سب اندھیرے میں سو رہے ہوں کہ یہ محمد ہے؟ کہ بی بی ان کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا ہے. وہ کالے رنگ کی ابا اوڑھ بھی لیں، نور بتاتا ہے یہ محمد ہیں. تو مجھے کہہ لینے دیجئے، اب اگر پیغمبر کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سنانا ہو، توجہ فرمائیے. مجھے تو لگتا ہے سب پہنچ گئے ہیں.
ایسا نور نکلتا تھا چھن چھن کے کہ لوگ پہچان لیتے تھے یہ محمد سو رہے ہیں. تو پیغمبر نے سب کو دیکھا سب تاریک ہیں. کہا علی آپ میرے بستر پہ سو جائیے. تو پیغمبر کو ایسے کو بستر پہ سلانا پڑا جس کے بدن سے ویسے ہی نور چھن چھن کے نکلتا ہو جیسا رسول خدا کے بدن سے نور نکلتا تھا. اور مسلمانوں وہ جو وہاں کھڑے دیکھ رہے تھے شیعہ نہیں تھے, ابو سفیان کے بھیجے تھے. وہ بار بار علی کو دیکھتے کہتے ابھی محمد سو رہے ہیں. انہیں قد میں بھی فرق نہیں پتا چلا. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. ان میں سے کسی نے نہیں کہا ان کا قد بڑا تھا اس کا قد چھوٹا ہے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اگر آپ سے کبھی کوئی ملا کہے نا کہ رسول خدا کا قد بڑا تھا علی کا قد چھوٹا تھا تو فوراً پوچھے گا تو کیمرہ لے کے وہیں کھڑا تھا. بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا. جس محبت سے آپ نے سنا ہے کہ یہاں معصوم فرما رہے ہیں اے رسول اللہ کے بیٹے آپ پہ سلام ہو. کل علی مرتضیٰ کے بیٹے پہ سلام پیش کروں گا. میں نے کل جہاں مصائب کو روکا تھا برداشت نہیں کر پائے تھے اس لیے میں نے روک دیا تھا. ودائی میں نے پوری نہیں پڑھی تھی. بس بھئی میرے بھائی نوح خان بھی آ گئے ہیں. فنحت صاحب سے ہیں مکمل کر رہا ہوں. جناب سید الشہداء مدینے سے ودا کر کے چلے. پہلے نانا کے روضے پہ گئے پھر ماں کی قبر مطہر پہ گئے. توجہ ہے میرے ساتھ. آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ مدینے چلیے. میں مصائب مکمل کر دوں. کل آپ برداشت نہیں کر پائے تھے آج ذرا سن لیجئے گا. میں چاہوں گا کہ مولا حسین کی پوری ودائی پڑھ دوں. مولا حسین نے سب سے ودا کر لیا. جناب عباس کو فہرست دی کہ عباس سب کو بتا دو کون کون جائے گا. مولا نے نام بتائے. کہا بیبیوں کی فہرست ایک بیوی کو دی اور کہا کہ یہ فہرست سب بیبیوں کو بتا دے کون کون سی بیوی جانے والی ہے. اب کچھ اس میں بیبیاں ان کے نام تھے کچھ بیبیوں کے نام نہیں تھے. آئیں ذرا میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے مدینے چلیے. مولا نے فہرست بتا دی یہ بیبیاں ساتھ چلیں گی. اب وہی فہرست وہ جو خواتین میں کھڑی تھی نا ایک بیوی وہ نام پڑھتی جاتی تھی. راوی کہتا میں نے دیکھا میں امام حسین کے گھر آ گیا دیکھنے کہ مدینے والے نواسہ رسول کو کیسے ودا کرتے ہیں. میں نے دیکھا اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا نہیں تو آنکھیں بند کر لیجئے گا. مولا حسین مسند بچھائے تشریف فرما ہے اور اتنے میں اندر سے دروازہ کھلا ہے. ایک بی بی آواز دیتی ہیں کوئی کہ کون آنے والی ہے. بی بی کا عماریاں لگی ہوئی ہیں محملیں بہت سجا رکھی ہیں دیبا کے مخمل کے ان پہ کپڑے لگے ہیں. کیوں؟ ارے یہ علی کی بیٹیاں ہیں. جناب عباس نے بڑا اہتمام کیا ہے بہنوں کو لے جانے کا. آپ جانتے ہیں نا بہنوں کو بھائیوں پہ بڑا مان ہوتا ہے. میرا بھائی میرے ساتھ ہے. جناب زینب نے ایک جملہ کہا کہ بیبیوں پردوں کی ضمانت میں دے رہی ہوں ہمارے ساتھ عباس موجود ہے. میں کہوں گا بی بی ضمانت مت دیجئے لیکن ہاتھ باندھ کے کہوں گا آپ علی زادی ہیں. جانتے ہیں کیا کیا جناب زینب نے؟ جب جناب عباس آئے نا اجازت مانگنے تو پہلا جملہ جناب زینب نے روکے کہا بیبیوں وہ جو میں نے پردے کی ضمانت لی تھی میں واپس لیتی ہوں. میرا عباس
अजरकुम अल्लाह। बस भाई महमिलें सजी हुई हैं, अम्मारियाँ, आवाज़ें। एक मरतबा जनाब सैयद शुहदा मसनद शेख, अगर मेरी तरफ देख सकें, सबसे मेरी दरख्वास्त है, आखिरी जुमले 5 से 7 मिनट की जहमत दूंगा। आवाज़ दी, किसी बीबी ने आवाज़ दी, हसन मुजतबा की बेवा आ रही है। मौला हुसैन ने आवाज़ दी, कासिम माँ का बाजू थामो, अब्दुल्ला घुटना जमीन पे रखो। दूसरे बेटे से, तीसरे बेटे से कहा कर जरा अम्मारी का पर्दा हटाओ। देखिएगा मेरी तरफ, एक बेटे ने अम्मारी का पर्दा हटाया, दूसरे बेटे ने घुटना जमीन पे रखा, एक ने बाजू थामा, माँ को सवार करा दिया। माएँ आ रही हैं, बेटे सवार करा रहे हैं, महमिलों में सवार करा रहे हैं। देखिएगा मेरी तरफ, अगर देख सके, नहीं तो आंखें बंद कर लीजिए। बस में मैंने सारे मसाज छोड़ दिए, इतने में जनाब रबाब आए। मौला हुसैन ने आवाज दी, अली अकबर सवार करा दो। अब एक मर्तबा अंदर से आवाज आई, लैला आ रही हैं। मौला हुसैन ने कहा, अली अकबर माँ का बाजू थामो, कासिम अम्मारी का पर्दा हटाओ। बस भाई इतने में रावी कहता है, मैंने आवाज सुनी, किसी बीबी ने आवाज दी, अली की बेटी उम्मे कुलसूम आ रही हैं। मौला हुसैन ने आवाज दी, अब्बास बहन का बाजू थामो, अली अकबर अम्मारी का पर्दा हटाओ, कासिम घुटना जमीन पे रखो। जवानाने बनी हाशिम सारे जमा हो गए, अली की बेटी आ रही, हाथ जोड़ के आखिरी जुमला। इतने में किसी ने अंदर से आवाज दी। रावी कहता, मैं देख रहा था, सुन भी रहा था, अंदर से किसी बीबी ने कहा, अली की बेटी ज़ैनब कुबरा तशरीफ ला रही हैं। रावी कहता, मैंने अपनी आंखों से देखा, मौला हुसैन मसनद से खड़े हो गए। मौला ने आवाज दी, ओनो मोहम्मद माँ का बाजू थामो, अली अकबर घुटना जमीन पर रखो, अब्बास अम्मारी का पर्दा खोलो। जनाब ज़ैनब बुरके में थी, बीबी रुक गई। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा, ओनो मोहम्मद मेरे शेरों हट जाओ, आज मैं आपसे सवार नहीं होंगी। मौला हुसैन ने कहा, अली अकबर फुफ्फी को सवार करा दो। जनाब ज़ैनब की आंखों में आंसू आए, कहा, मेरे लाल अकबर आज मैं आपसे भी सवार नहीं होंगी। मौला हुसैन ने कहा, अब्बास बहन को सवार करा दो। जनाब ज़ैनब ने कहा, नहीं अब्बास रुक जाओ। रावी कहता है, मौला हुसैन आगे बढ़े, कहा, बहन ज़ैनब मैं आपको सवार करा दूं। कहा, भैया मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं आपसे भी सवार नहीं होंगे। अब मौला ने पूछा, ज़ैनब फिर किससे सवार होना चाहती है महमिल में? कहा, भैया वो जो 11 मुहर्रम को हाथों में जंजीरें, पांव में बेड़ियां, गले में तोक के साथ मुझे सवार कराएगा, उसे बुलाइए। मौला हुसैन ने आवाज दी, मेरा सज्जाद बेटा, मेरा ज़ैनुल आबिदीन ला। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। 2 मिनट की जहमत दूंगा, कल नहीं परसों से तो तबर्रुकात ज़ियारात बरामद होने लगेंगी, मैं दुआ नहीं करा पाऊंगा। आए भाई दुआ के लिए हाथों को बुलंद कीजिएगा। परवरदिगारा 11 मुहर्रम का वास्ता, जनाब ज़ैनब ने हर बीबी को सवार करा दिया। मेरी तरफ देखिए, हाथों को बुलंद करें। आप लोग तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कल वहां जाफर तैयार में 2 जवान बेहोश हो गए। 6 मुहर्रम को क्या कीजिएगा फिर आप? हाथों को बुलंद करें। आए भाई, जनाब ज़ैनब कुबरा ने हर बीबी को
بغیر محملوں والی اونٹنیوں پہ سوار کرا دیا, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی سوار کرا دیا, ماں کی کنیز جناب فضہ کو بھی سوار کرا دیا. میری طرف دیکھیے گا کیسے سوار کرایا. بی بی کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے. جب ہاتھ بندھے ہونا تو گھٹنا زمین پہ رکھنا پڑتا ہے. ہاتھوں کو بلند کریں. کیا کیا جناب زینب نے؟ جب سب کو سوار کرا دیا نا, اب جناب زینب جانتی ہیں مولا سجاد کے گلے میں طوق ہے, ہاتھوں میں زنجیریں ہیں, وہ امام وقت ہیں. تو جانتے کیا کیا؟ مولا سجاد سے کچھ نہیں کہا, بس بی بی کے آنسو بہنے لگے اور روتے ہوئے جناب زینب نے فرات کا رخ کیا اور رو کے بس ایک جملہ کہا, بھیا عباس آج بہن بڑی غریب ہے, ذرا آ کے دیکھو. پروردگارہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے, بانی آنے مجلس, شرکت کنندگان, جتنے بھی افراد التماس سے دعا کر رہے ہیں. ایک سوال کروں آپ سے, آپ نے آج تک کبھی دیکھا کہ کسی بیمار سے بستر چھین لیا گیا ہو؟ بیماروں کو بستر سے نہیں گرایا جاتا. شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا, پشت پہ درے مارے گئے. ماتم حسین. انجمن رضا حسینی سے میں ملتمس ہوں کہ وہ نوحہ خوانی و سینہ زنی برپا کریں. اس کے فوراً بعد عرفان ازا جناب عرفان حیدر نوحہ خوانی و سینہ زنی برپا کریں گے. رضا حسینی. یا حسین یا حسین یا حسین